بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک معروف روایت جو آپ نے سنی ہوگی آپ تک پہنچاتا ہوں. خیبر، جنگ خیبر جس کو غزوہ خیبر بھی کہا جاتا ہے، اس سے واپسی کے وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیچھے بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کر رہے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا یا عبداللہ، میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤ؟ تو کہا بتلائیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ روایت تو ہم سب نے سنی ہے. آگے سنیے، ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی حدیث کی کتاب ہے المستدرک، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو صحیح حدیث ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امتی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے گا، ایک مرتبہ پڑھنا نہیں، ورد کرے گا، تو 99 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائیں گے. اور پھر فرمایا آقا نے ان 99 بیماریوں میں سے ادنا درجے کی جو بیماری ہے وہ ٹینشن ہے. اس وقت ہر شخص ٹینشن میں مبتلا ہے، ٹینشن سے جوجھ رہا ہے. اگر ٹینشن سے نکلنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ورد کیجیے. اب آپ کہیں گے اس کے ورد میں آقا نے کہہ دیا ختم، لیکن پھر بھی شارحین نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس کے ورد سے ٹینشن کیوں دور ہوگا، کس طرح دور ہوگا. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی میں آپ غور کریں، اس کے ترجمے میں آپ غور کریں تو آپ کا ٹینشن خود بخود دور ہو جائے گا. اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے کوئی خیر کا کام ہو یا کسی برائی سے بچنا ہو، تیری طاقت کے بغیر میں کبھی بھی نہ خیر کا کام کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں. میرے پاس اگر کچھ آ رہا ہے یا میرے پاس سے کچھ جا رہا ہے، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے، تیری طرف سے ہے. جب اس سوچ کے ساتھ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہو. تو یہ میں نے آپ کو ایک ورد بتلا دیا. اب آپ یہ ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ٹینشن سے نجات عطا فرمائیں گے. دوسری بات، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو رجب کی جب 27 تاریخ آتی ہے تو بہت سے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ 27 کا روزہ اگر رکھیں گے تو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے.
یہ من گھڑت روایت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، من گھڑت روایت ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 27 رجب کو کوئی روزہ رکھتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارتے اور کہتے کہ تو زبردستی افطار کر، روزہ رکھا ہے تو توڑ دے، اس لیے کہ اگر اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہوں 27 تاریخ کو کہ 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا تو دین میں تم زیادتی کر رہے ہو اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر رہے ہو۔ اس لیے لوگوں کو بتلایا جائے، بہت سے لوگ بیچارے جن کو معلوم نہیں ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ میں اگر اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ 1000 روزوں کے برابر، پھر بھی میرے لیے نہ رکھنا بہتر ہے، نہ رکھوں میں، اس لیے کہ میرے رکھنے کی وجہ سے کوئی رکھے گا اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، صرف 28 اور 29 یا 29 اور 30 دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، باقی شعبان کی آپ جو مہینہ ہے اس میں اکثر دنوں میں روزہ رکھیے۔ بہرحال تو میں نے نبوی طریقہ آپ تک پہنچا دیا، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کے تعلق سے میں نے ایک آیت بھی پڑھی، کل یوم ھو فی شان، اس کا ترجمہ ہے اللہ ایک نرالی شان میں ہوتا ہے، اللہ کی شان نرالی ہے، ہر دن اللہ کی شان نرالی ہے۔ کیا شان نرالی ہے؟ محدثین مفسرین لکھتے ہیں اللہ کبھی کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ ہم اس آیت کو اپنی آنکھوں سے اس کی عملی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ کل جو لوگ بلڈنگوں میں بیٹھ کر مظلوموں کا تماشا دیکھ رہے تھے، جو مظلوم ظلم کا شکار تھے اہل غزہ، ان کا تماشا دیکھ رہے تھے بلڈنگوں میں بیٹھ کر، امریکہ کے لاس اینجلس کے اندر بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے کل وہ خیموں میں تھے، آج میں نے خیموں سے نکال کر ان کو بلڈنگوں کی طرف بھیج دیا، اور وہ کل جو بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے تھے آج ان کو میں نے خیموں کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ ہے میرا اللہ، کل یوم ھو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کہہ رہا ہے میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، میری کس قدرت کو جھٹلاؤں گے، میری محبت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، میرے پیار کو کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ محبت کا لفظ عربی لفظ ہے، علماء جانتے ہیں با اس سے یہ محبت کا لفظ بنا ہے، بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں۔ محبت کا اصل معنی ہے جم جانا، عربی میں گیہوں کے دانے کو حبن کہا جاتا ہے، اس کا معنی مضبوط ہے، یہ جمع ہوا ہے۔ اگر مجھے دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تو پھر مجھے اس محبت پر قائم رہنا ہوگا، اسی کا نام محبت ہے، اور اگر میں دعویٰ کرنے کے بعد محبت پر قائم نہیں ہوں تو یہ محبت نہیں ہے۔ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ راجستھان کی سرزمین پر کچھ دنوں پہلے 2 باپ اور بیٹا دونوں مرتد ہو گئے، نام بھی بتایا گیا ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، دونوں مرتد ہو گئے۔ کیوں مرتد ہو گئے؟ کچھ حالات آئے، کسی نے ان کا بھاؤ نہیں پوچھا، کسی نے ان حالات میں ان کی خیریت نہیں لی، تو وہ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ دوسرے مذہب میں خیر خواہی کا جذبہ ہے اور اسلام میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے میں دوسرے مذہب کو اپناتا ہوں۔ یہ محبت کی اللہ تعالیٰ سے۔ کاش کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے مہینے سے ہم کوئی سبق لیتے، اس لیے کہ رجب کے مہینے میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے، اسی مہینے میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے،
اور اسی غزوہ تبوک میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، مخلص صحابی تھے، شریک نہیں ہو سکے تھے۔ آقا نے تمام صحابہ سے کہہ دیا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ان کی بیوی سے کہہ دیا گیا کہ تمہیں بھی الگ رہنا ہے، تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو۔ سوچئے تو صحیح کیسے کٹھن حالات ہوں گے، کیسے سخت حالات ہوں گے۔ کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں ہے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن وہ محبت کا مطلب جانتے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے چچا زاد بھائی، میرے سارے دوست، انہوں نے مجھ سے رخ موڑ لیا، میری بیوی نے مجھ سے رخ موڑ لیا، یہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، تنگ ہو گئی تھی۔ فرماتے مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک شخص نے آواز لگائی کعب کون ہے؟ تو کہا میں ہوں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا یہ ہے کعب۔ کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا ملک شام کے غسانی بادشاہ نے یہ لیٹر تمہارے نام بھیجا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ لیٹر میں نے کھولا، اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا اے کعب تم جیسے نوجوان اس قابل ہو کہ تمہیں سروں پر بٹھایا جائے، اور تمہارا ساتھی محمد تمہیں اس طرح پھینک رہا ہے، تمہیں اس طرح چھوڑ رہا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں سروں پر بٹھائیں گے۔ اللہ اکبر! کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت رویا، میں نے وہ خط آگ کے اندر جھونک دیا اور اس شخص سے یہ کہا کہ جاؤ تمہارے آقا سے، تمہارے سردار سے یہ کہہ دینا کہ تیری 1000 توجہات کی بنسبت میری نبی کی ایک بے رخی بہتر ہے۔ کیا جملہ کہا ہے کہ تیری 1000 توجہات کی بنسبت میرے نبی کی ایک بے رخی بہتر ہے۔ پھر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تڑپ گیا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ کو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تھوڑے سے حالات آتے ہیں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ کاش کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو بار بار پڑھتے، بار بار سنتے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا۔ اس لیے کسی کے سہارے مت جیو مسلمانوں، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، صرف ہمارا سہارا ہے تو اللہ ہے۔ میں حیران ہوں شیخ احمد ابن یاسین، شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ پر اور ان کی تحریک پر میں قربان جاؤں کہ شیخ احمد یاسین کو نوجوان جانتے ہوں گے، حماس کے بانی تھے، فاؤنڈر تھے، حماس کے فاؤنڈر، حماس کے بانی تھے۔ جب فلسطین پر مسلسل حالات آئے تو شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ نے ان سے ایک جملہ کہا تھا۔ کیا جملہ کہا تھا وہاں کے لوگوں سے؟ اے لوگوں، افراد کے گھٹنے سے کوئی قوم ہارتی نہیں ہے، جب سوچ گر جاتی ہے تب قومیں ہارتی ہیں۔ اللہ اکبر! اس جملے کو کیسا پکڑا وہاں کے لوگوں نے کہ 50,000 لوگ شہید ہو گئے، افراد گھٹ گئے، لیکن ان کی سوچ نہیں گری، ان کی سوچ نہیں گری تو دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ تھوڑے سے حالات آتے ہیں سوچ گر جاتی ہے، مایوسی کی طرف ہماری سوچ چلی جاتی ہے۔ افراد کے گھٹنے سے کبھی کوئی قوم نہیں ہارے گی، یاد رکھنا، قوم سوچ کی گرنے سے ہار جائے گی، یہ جملہ ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ تو پھر لاکھوں افراد شہید ہو جائے لیکن سوچ نہیں گری ہے، اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس قوم کے اخلاق سے دنیا متاثر ہوگی۔ میں حیران تھا جب الجزیرہ کا چینل دیکھا، شیخ بقائی جو وہاں کے بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے یہ لکھا اور انہوں نے وہ جو منظر پیش کیا ہے آج تک اس کو میں بھلا نہیں پا رہا ہوں۔ شیخ بقائی کہتے ہیں کہ میں ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ظالم نے جب وہاں حملہ کیا، بچے زخمی ہوئے، تو میں ایک بچی کے پاس جا کر
میں نے سوچا کہ اس کو دلاسا دوں، بچی خون میں لت پت ہے، وہاں تو ہسپتال نہیں ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے، بھوک لگی ہے بچی کو، ماں نے پلیٹ میں کچھ کھجوریں رکھ کر دی تاکہ بچی کھائے، بچی کھا رہی تھی، شیخ بقائی فرماتے میں قریب ہوا تاکہ بچی کو دلاسا دوں، اس کو سہلاؤ، اس کو بہلاؤ۔ شیخ بقائی فرماتے ہیں جیسے ہی میں قریب ہوا اس بچی کو میری پرچھائی نظر آئی، اس بچی نے ایک کھجور اٹھا کر میری طرف بڑھائی، یہ سوچ کر کہ میرا بھائی بھی بھوکا ہوگا۔ آج ہم لقمے چھین رہے ہیں دوسروں کے، اور وہ لوگ ایسے خطرناک حالات میں بھی لقمے بانٹ رہے ہیں، کہہ رہے یہ ہے اخلاق ہمارے، یہ ہے ایمان ہمارا۔ صرف 50,000 کی بات نہیں ہے، اب تک لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اور کل دنیا نے سروے کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ پوری دنیا میں خودکشی کا جو فیصد ہے سب سے کم اگر ہے تو فلسطین کی سرزمین پر، اور سب سے زیادہ اگر خودکشی کر رہے ہیں تو امریکہ اور رشیا اور یورپ اور UK میں کر رہے ہیں۔ یہ بتا دیا ان لوگوں نے کہ اللہ سے ہم راضی ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت ہو چکا ہے، میں آپ سے اتنا کہوں گا، رجب کا مہینہ ہے، آقا کی سیرت پڑھیے کہ آقا پر کیسے حالات آئے، تب جا کر ہمیں حالات کبھی اپنے حالات نظر نہیں آئیں گے۔ لوگ معراج آتی ہے، معراج تو معراج کا واقعہ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ میرے آقا کو اللہ نے اپنے پاس کیوں بلایا تھا۔ کیا وہ 3 سال جن میں آقا کو قید کر لیا گیا، شیاب ابی طالب کے اندر آقا کے ساتھ صحابہ کو قید کر لیا گیا، ایسے سخت حالات کہ 3 سالوں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جب چیختی تھی تو جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا وہ کہتے تھے راتوں میں اٹھ اٹھ کر کہ ہماری نیندیں اڑ گئی ہے، ان بچوں کی چیخیں ہمیں سونے نہیں دیتی ہے، کیسا ظلم اٹھایا ہوگا۔ 65 سال کی حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ، 65 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کھاٹی کے اندر کیسے سوئی ہوگی، کیسے بیٹھی ہوگی، کیسے 3 سال گزارے ہوں گے۔ 85 سال کے خواجہ ابو طالب نے 3 سال وہاں کیسے گزارے ہوں گے۔ میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں 3 سال کے بعد باہر نکلے ہوں گے، اللہ نے پھول برسائے ہوں گے، اللہ نے مزے میں رکھا ہوگا، نہیں 3 سال کے بعد باہر آئے، خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کیسے سخت حالات ہوں گے آقا پر۔ 3 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، 3 دن کے بعد با وفا بیوی حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور پھر طائف کا دل دہلانے والا واقعہ اس کے بعد پیش آیا ہے۔ کاش مسلمان اپنے نبی کے حالات کو پڑھ لیتے تو کبھی حالات کا شکوہ نہ کرتے، اور کبھی حالات کے ڈر سے ایمان سے برگشتہ نہ ہوتے، ایمان نہ چھوڑتے۔ اس لیے اللہ نے یہ جو دولت عطا فرمائی ہے یہ اپنے سینوں میں بھی ہمیں رچانا ہے، ہم نے رگ و پے میں رچانا بسانا ہے، اور اپنی نسلوں کے بھی رگ و پے میں رچانا بسانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، یقین محکم عطا فرمائے، اسی ایمان پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔